ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو نا، تم کبھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہو۔ یعنی کہ روزانہ بھی تم 100 بلیسنگز لکھو اور تمہاری زندگی کوئی 70-80 سال کی ہو، 1000 سال کی بھی ہو، لا تحصوها، تم کبھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے جو اللہ نے تمہیں بلیسنگز دی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں ان اللہ لغفور رحیم، اللہ تعالیٰ بے شک بہت بہت زیادہ غفور رحیم ہے۔ کیوں کہا یہاں پہ کہ اللہ نے تمہیں بلیسنگز جو دی ہیں، اللہ نے تمہیں اتنے انعامات اور نعمتیں کی ہیں، مگر تم نے جو رسپانس دی ہے نا اللہ تعالیٰ کو، اگر اللہ تعالیٰ غفور رحیم نہ ہوتے نا تو تمہارا وہ حال ہونا تھا کہ کوئی جانور اور کوئی انسان سے نہ بچتا۔ لیکن چونکہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ ڈیل دے رہے ہیں اور معاف کر رہے ہیں کہ میرے بندے کبھی تو میرے پاس لوٹ کے آئیں گے۔ تو جب بھی زندگی میں کوئی بلیسنگ ملے کیا کریں؟ گریٹفل، گریٹیٹیوڈ۔ اللہ کے نبی کیا کیا کرتے تھے؟ سجدہ شاکرن، وہ سجدہ کیا کرتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے جس کی وجہ سے تمام نعمتیں اپنی کمپلیشن تک پہنچتی ہیں۔ کبھی ہم نے شکر کیا اپنے آئی بروز کا؟ کبھی ہم نے شکر کیا اپنی آئی لیشز کا؟ ایک شخص تھا جس کا ایکسیڈنٹ پہ نا اس کی جو آئی لیڈس تھیں وہ کٹ گئی، اور ڈاکٹر نے آپریشن کر کے اس کو یعنی ٹھیک کر دیا، اسٹیچز وغیرہ لگا دیے۔ اب اس کے پاس اس کے ایک آنکھ میں آئی لیشز نہیں تھی، آئی لیڈس نہیں تھی۔ وہ کیا کرتا تھا سبحان اللہ کہ ڈاکٹر نے کہا کہ he couldn't blink his eyes، اور جب آپ کو پتہ ہے کہ جب آئیز بلنک ہوتی ہیں تو جو اس کا سارا گند ہوتا ہے اس کو وہ ایک طرح سے جیسے وائپر ہوتا ہے نا، اسکرین پہ وائپر لگتا ہے، اس طرح سے اس کی گند صاف کرتی ہیں۔ تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ پانی مارا کریں اور اس کو نا کچھ دیر بعد صاف کر لیا کریں، یہی طریقہ ہے بچہ۔ تو وہ ہر 5 منٹ بعد کچھ ٹائم بعد وہ مارتا تھا پانی، اور وہ پانی مار مار کے نا اس کی جگہ بہت سینسٹیو ہو گئی اور کریکس پڑنا شروع ہو گئے یہاں پہ۔ لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ نے پانی مارنا ہے یہاں پہ۔ اور اس کو وہ پانی بہت تکلیف دینا شروع ہو گیا، جلنا شروع ہو گیا اس کی اسکن، لیکن وہ پھر بھی مارتا تھا اپنی آنکھ کو بچانے کے لیے کہ آنکھ ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے کبھی اپنی آئی لیشز شکر ادا کیا؟ یار تو مجھے آئی لیشز دی ہیں، کبھی کیے آج تک؟ جب نعمت چلی جاتی ہے نا پھر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یار اب ہمارے پاس اتنی بڑی نعمت تھی۔ ایون ہم نے اپنے پیرنٹس کا اس طرح سے شکر ادا کیا ہے۔ دیکھیے میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، یعنی اسکالرز ہیں، کوئی جن لوگوں نے ہماری زندگی میں انسپائر کیا، جب وہ فوت ہو جاتے ہیں نا تو لوگ ان کی ڈی پیز فیس بک پہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا انسان تھا۔ یعنی ہم مردہ پرست قوم ہے، جب وہ زندہ ہوتے ہیں تب ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جب وہ زندہ ہوتے ہیں، جب ماں باپ زندہ ہیں، تب ان کے پاس جا کے ان کے ساتھ ٹائم نہیں گزارتے۔ بہن بھائی کے ساتھ ٹائم جب وہ چلے جاتے ہیں دنیا سے پھر اپنی ڈی پی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم مردہ پرست قوم ہے، ہم بیسیکلی نعمتوں کے جانے کے بعد ان کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ ان کا احساس ہوتا ہے ہمیں۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، اللہ کی بھی نے کہا تھا کہ انسان دو نعمتیں بہت ضائع کرتا ہے، صحت اور فارغ وقت، کہ جب وہ چلی جاتی ہیں تو پھر انسان کا احساس ہوتا ہے اور وہ ضائع کر بیٹھتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی سانسوں کا بھی شکر ادا کیا کرتے تھے۔ سلمان علیہ السلام نے جب وہ چونٹی کی آواز سنی نا، سورۃ نمل میں آتا ہے لشکر آ رہا تھا، چونٹی نے کہا کہ دوڑو دوڑو، سلمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ہمیں کچل نہ دیں۔ کیا کہتے ہیں، یہ سن کے مسکرائے، اسمائل کیا۔ وہاں ہوتا ہے کہ وہ دیکھو اللہ نے مجھے یعنی اللہ کا نام تو بہت دیر میں آتا ہے کہ ہمیں کیا طاقت ہے ہمارے پاس، کیا میری شہنشاہی اور حکمرانی ہے کہ میں چونٹیوں کی آواز سنتا ہوں، اور پھر انسان فخر غرور میں چلا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یا اللہ مجھے توفیق دے، مجھے ہمت دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تُو نے مجھ پہ کی ہیں، وعلی والدی، اور جو تُو نے میرے والدین پہ کی ہیں، کیونکہ ہم بہت ساری نعمتیں والدین سے انہیریٹنس میں اور وراثت میں لیتے ہیں۔ تو ہم کن کن چیزوں کا شکر ادا کرتے ہیں لائف میں؟ رمضان گزرا تھا اور ابھی اگلا رمضان آ رہا ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یار اب تو نے مجھے پچھلے رمضان عطا کیا اور مجھے یار تو اگلا رمضان عطا کر دے۔ ایک شیخ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک جرنل تھا جس میں اکثر بلیسنگز کو لکھا کرتا تھا کہ جو جس موقع میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم جہاز میں پہنچ میں جا رہے تھے اور وہ جہاز بڑا سموتھ چل رہا تھا، اچانک سے کوئی ایئر ویکیوم آیا اور اس میں جہاز نے ایک ڈپ لیا، اور اتنا ابرپٹ اور اتنا تیز ڈپ تھا کہ ہمارے جو فوڈ کی جو ہمارے پاس ٹیبلز تھی نا، اور جو ہمارے لیپ ٹاپ تھے اور چیزیں تھیں، وہ اڑ کے چھت پہ لگی اور ہم لوگ بھی چھت پہ جا کے لگے، اور سارا بالکل گرم برم ہو گیا نظام۔ اور پھر ہم گرے اور پھر کچھ دیر بعد وہ جہاز اسٹیبل ہو گیا، ایوری باڈی واز اسکریمنگ اینڈ شاؤٹنگ۔ جب تک کہتے ہیں ہم پہنچ نہیں گئے لینڈ، جب تک ہم نے نہیں کیا تب تک ہمارے جو ہے نا
دل جو ہے نا ادھر حلق میں آئے ہوئے تھے اور ہمارا جو ہے نا برا حال تھا. جب میں اترا اللہ نے ہمیں لینڈ کروا دیا. بس گریٹفل یا اللہ تعالیٰ شکر ہے. اور میں نے جرنل کھولا میں لکھا کہتے میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح میں نے پچھلا شکر اس کا ادا کیا تھا. پچھلی دفعہ کہتے میں نے جب دیکھا تو پھر کوئی مصیبت تھی جسے اللہ نے بچایا تھا اس پہ شکر ادا کیا تھا. اور پھر دوبارہ پچھلا کہا تھا کہ کوئی مصیبت تھی اللہ نے بچایا تھا اس پہ شکر ادا کیا تھا. تو میں حیران ہو گیا. میں ریلائز کیا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی مصیبت سے مجھے بچا رہے ہیں میں صرف تب کیوں شکر ادا کر رہا ہوں. مجھے بھی جب نعمتیں مل رہی ہیں میں تب کیوں شکر ادا نہیں کرنا. یا میں ڈیلی بیسس پہ اپنی لائف میں جب میں چھوٹی موٹی چیزیں دیکھتا ہوں ان پہ میں شکر ادا کیوں نہیں کر رہا. So we should realize کہ ہم وہ چیزیں ہم شکر ادا کیوں نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کی چیزوں کا. کیا وہ کم ہے کیا ہے نہیں. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین اور آسمان کی چیزوں کو مسخر کر دیا. امیجن یہ جو زمین ہے یہ پلین نہ ہوتی اور یہ پانی کی طرح شیک کر رہی ہوتی اور ویوی ہوتی. ہم قدم رکھتے تو ہمارا قدم کبھی وہاں گرتا اور ہمارے قدم کبھی وہاں پھسل رہے ہوتے. یہ اللہ نے پہاڑوں کو لگا کے اور زمین کو پلین بنا دیا ہے. یہ اللہ کا شکر نہیں ہے. اس سے ہم شکر ادا کیوں نہیں کرتے. اور پھر وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اور تمہارے لیے میں نے نعمتوں کو نچھاور کر دیا مسخر کر دیا ظاہرۃ و باطنہ جو تم ظاہر دیکھتے ہو اور باطن نعمتیں جو تمہیں نظر بھی نہیں آتی. یعنی کون سا پلانٹ ہے ملکی وے میں یا یونیورس میں جس کی اس لوکیشن ہونے کی وجہ سے ہماری ارتھ میں یا ہمارے پاکستان میں 4 موسم آ رہے ہیں. ہمیں بھی نہیں معلوم. ہم عجیب انسان ہیں. یعنی یہ تو ہمارا ٹیسٹ ہے انسان ہونے کا. ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ یعنی نبتلیہ ہم ٹیسٹ کریں گے. وجعلناہ سمیعا بصیرا ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا تاکہ مجھے ٹیسٹ کریں. اور وہ ٹیسٹ کیا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. کہ وہ شکر گزار ہوتا ہے یا کفر والا بن جاتا ہے. کہ وہ لائف میں اپنی چیزوں کا شکر ادا کرتا ہے یا وہ کفر والا بن جاتا ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ. تم میرا شکر تم مجھے یاد کرو تمہیں یاد کروں گا. میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو. ان دونوں آیات میں ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک جگہ شکر لے کے آ رہے ہیں اور ایک جگہ کفر لے کے آ رہے ہیں. اما شاکر و اما کفورا. تم شکر گزار بن جاؤ یا کفر والے بن جاؤ. یعنی اگر تم شکر گزاری نہیں کرے گا تو یہ کفر ہے. اور کفر کا اپوزٹ یہاں پہ ایمان نہیں بلکہ شکر کہا گیا ہے. which means شکر is equal to ایمان. یہاں پہ واشکرونی ولا تکفرون تو میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو. تو جو شخص اپنے لائف میں گریٹفل ہے گریٹیوڈ اختیار کرتا ہے وہ کفر سے بچ رہا ہے. اور جو شخص نہیں کرتا جو شخص مایوس ہو چکا ہے وہ سب سے پہلے کفر میں چلا جاتا ہے.